ابو بکر کے دور میں کتنی دفعہ منایا گیا، حضرت عمر کے دور میں کتنی دفعہ منایا گیا. علماء کے سامنے نہیں بیٹھے تھے. پتہ ہے کہ انہوں نے صرف کان نہیں کھینچنے، انہوں نے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال دینی ہے. نہیں بیٹھے تھے. سوشل میڈیا پہ شو چلے گئے ہوتے ہی اسی طرح کے کوئی داؤ فریب لگا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے خلاف، میلاد کے خلاف، اللہ رب العزت کی دین کے خلاف کوشش کرتے ہیں. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں داتا صاحب کے قدموں میں حاضر تھا. حاضری کے بعد میں جا کے مسجد میں بیٹھ گیا. تو ہلکا یہ ارادہ تھا، مرید بھی بیٹھے تھے. ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا میں نے آپ سے سوال کرنا. مرید کہے نہیں سوال نہیں کرنے دینا. خواجہ صاحب نے فرمایا بولتے تو اس کی دل کی بھڑاس نکل جائے گی. انہوں نے کہا حضور یہ شیطان ہے، ماننا ماننا اس میں ہے کوئی نہیں. ہوتے نا محلے میں معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ماننا تو ہے ہی نہیں، شیطانی کر دیا بس. جسے اپنی زبان میں آپ کو کھڑپینچ کہہ لیں، کوئی اور نام دے لیں، جو بھی آپ 420 کہہ لیں یا 1.5 ہوشیار کہہ لیں، اور ذہن بھی جس کا گندگی سے بھرا ہوا ہو. آپ نے دیکھا نا مکھی پھولوں پہ نہیں بیٹھتی، کبھی بھی جا کے گندگی پہ بیٹھتی ہے. اور شہر کی مکھی کبھی بھی گندگی پہ نہیں بیٹھتی. تو آپ نے شہر کی مکھی اللہ کے فضل سے آپ بنے ہوئے ہیں. آپ میلاد مناتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، گھر سے جاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، جلوس میں جاتے ہیں، اور وہ گندگی پہ بیٹھنے والا اعتراض کرتا ہے. تو مریدوں نے کہا حضور اس سے آپ سے قریب نہیں آنے دینا. آپ نے فرمایا اسے میرے قریب آنے دو، سوال پوچھنے دو، میں سوال کا جواب دوں گا. اس نے سوال کیا. اس نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ مسجدوں کے باہر آپ نے ایک شعر لکھا ہوتا ہے، چراغ و مسجد و محراب و منبر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا بڑا سادہ سا ترجمہ ہے، بڑا سادہ سا. چراغ کا مطلب ہے روشنی بانٹنے والا، ٹھیک ہے. مسجد کا مطلب ہے عزت و احترام والی جگہ. محراب یہ ایک مسند ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت ہے. منبر بھی میرے آقا کی امانت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چاروں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ ایسے ہیں کہ یہ چراغ کی طرح روشنی بانٹتے ہیں، یہ مسجد کی طرح عزت و احترام والے ہیں، یہ منبر کے بھی وارث ہیں، یہ محراب کے بھی وارث ہیں. ہم اپنی مسجد کے دروازے پہ لکھوا کے ہر ایک کو بتا دیتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے تجھے پتہ چل جائے یہ کسی بد عقیدہ کی مسجد نہیں ہے، یہ عاشقان رسول، عاشقان صحابہ اور اہل بیت کے خادمین کی مسجد ہے جس میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے. یہ ترجمہ ہے اس کا، یہ مطلب ہے. یہ شیطان تھا، اس نے اور لوگوں سے بھی یہ سوال کیا ہوا تھا، اس نے اگلا سوال کر دیا. اس نے کہا اچھا یہ اگر اس کا ترجمہ ہے تو یہ ترجمہ تو آپ کے نبی پہ فٹ نہیں آتا. آپ اپنے نبی کے بارے میں کہیں کہ وہ روشنی بانٹنے والے ہیں، وہ عزت و احترام والے ہیں، وہ منبر کے بھی وارث ہیں، محراب کے بھی وارث ہیں. شعر بدلے آپ، یہ تو اپنے نبی کی توہین کر رہے ہیں آپ. ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر، ان کا نام تو آپ نے لکھ دیا کہ روشنی بانٹنے والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، منبر کے وارث ہیں، محراب کے وارث ہیں، لیکن اپنے نبی کا نام کہیں نہیں لکھا کہ وہ روشنی بانٹنے والے ہیں، وہ عزت والے ہیں، محراب کے مالک ہیں، منبر کے وارث ہیں. یہ کیوں نہیں لکھا؟ تو خواجہ صاحب کہتے ہیں میں نے اسے ایک سوال ایک جواب دیا، نہیں مانا. دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں میں جواب دیتا گیا، وہ نہیں مانا. کہتا نہیں یہ نبی کی توہین ہے، یہ تم نے 4 غلاموں کے نام تو لکھ دیے، ان کو کوئی عزت دے دی، اپنے نبی کا نام کیوں نہیں لکھا؟ یہ میرا سوال ہے. حضرت کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں اسے مطمئن نہ کر سکا تو یہ جو سارے لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی کہیں بہک نہ جائے، اس کی باتوں میں نہ آ جائے. یہ شیطان کو شیطانی کر کے چلا جائے گا لیکن کئیوں کے ایمان برباد کر کے چلا جائے گا. کہتے ہیں میرے دل میں پریشانی ہے کہ یہ مان ہی نہیں رہا. کتنے میں نے دلائل دے دیے، کتنے میں نے جواب دے دیے،
لیکن نٹ لگا کے بیٹھے کہ اس میں نبی کی بے ادبی ہے، نبی کی شان کم ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اسی اثناء میں نے داتا صاحب کی کرامت دیکھی۔ میں نے دیکھا کہ داتا صاحب کے مزار سے ایک نور نکلا ہے اور وہ نور سیدھا آ کے میرے دل میں اترا ہے۔ کہتے ہیں نور اترنے کی دیر تھی، جواب میرے ذہن میں آ گیا۔ میں نے اسے کہا سن، میں تجھے تیرے سوال کا جواب دینے لگا ہوں۔ اللہ کے بندے، اس میں ہمارے نبی کی شان کم نہیں ہوتی، میرے نبی کی شان بڑھتی ہے کہ آمنہ کے لال وہ ہیں جن کی نگاہ نبوت جس پہ پڑ جائے وہ بھی روشنیاں بانٹنے والا بن جاتا ہے، جن کی نگاہ نبوت جس پہ پڑ جائے وہ روشنی بھی بانٹتا ہے، وہ عزت والا بھی بن جاتا ہے، وہ محراب کا بھی وارث بن جاتا ہے، وہ منبر کا بھی وارث بن جاتا ہے۔ یہ شان ہے خدمت کاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا کی شان تو ہم نے بیان کی نہیں، ابھی تو شروع ہی کی ہم نے۔ ان کی شان کیسے بیان کریں؟ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ان کی شان بیان کرنے والے تو یہ کہہ گئے نا کہ چپ کر مہر علی اتنا جا نہیں بولے۔ ہم تو ان چاروں کی شان بیان کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں میرے آقا کے غلاموں کی شان یہ ہے، آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ پہلے اسے تو سمجھو۔ جب تمہیں یہ پتا چل جائے کہ ابو بکر روشنیاں بانٹتے ہیں، پھر ہم تمہیں آگے لے کے جائیں گے۔ پھر یہ جواب سن کے اس نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے علماء کے پاس جا کے یہ سوال کیا ہے، لیکن آج آپ نے جو جواب دیا ہے اس نے مجھے چپ کروا دیا ہے۔ یہ بات لوگوں کا ان کی خدمت میں اس طرح کا اس یا محال ہے۔ تو سید اعلیٰ حضرت نے بڑا عجیب سوال اس نے کیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جنہیں اللہ نے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہا ہے، جن کو اللہ پاک نے یاسین و طٰہٰ کہہ کے بلایا ہے، جو ختم الرسل بھی ہیں، مولا کل بھی ہیں، جنہیں اللہ نے احمد بھی بنایا، محمد بھی بنایا، جن کو اللہ پاک نے حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے نبوت عطا فرما دی تھی، وہ محمد تو دنیا میں اب دوسرا پیدا نہیں ہو سکتا۔ جیسے دنیا میں خدا ایک ہے، ایسے میرا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ بھی ایک ہی ہے، دوسرا مصطفیٰ اللہ نے نہیں بنایا۔ جیسے لا الہ الا اللہ اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس طرح محمد الرسول اللہ ایک ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس پر آپ نے صرف دعویٰ نہیں، دلیل کا ہے۔ آپ نے فرمایا میں دلیل دیتا ہوں، آپ ہو نہیں سکتے، لیکن فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے کہ کوئی اور محمد آ گئے، ایک اور محمد پیدا ہو جائے، تو پھر وہ خاتم النبیین ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ سوال ہے۔ اگر تو وہ خاتم النبیین نہ ہو، دو چیزیں نا، یا وہ خاتم النبیین ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر خاتم النبیین نہ ہوں گے پھر وہ محمد نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اگر وہ خاتم النبیین نہیں ہے وہ محمد نہیں ہو سکتا، اور اگر خاتم النبیین ہو پھر ہمارے نبی کی خاتمیت کہاں گئی؟ خاتم تو ایک وقت میں ہی ہوتا ہے اور وہ ہمارے نبی ہیں، تو دونوں صورتوں میں ممکن ہی نہیں کہ وہ محمد آئے تو خاتم النبیین بنے، تب بھی رب کے کلام کا حقیقت کے خلاف ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ بھی درست نہیں۔ اگر خاتم النبیین بن جائے
پھر بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ جیسے رب ہمارا ایک ہے ایسے اللہ نے مصطفیٰ بھی ہمیں ایک ہی عطا فرمایا ہے۔ اور اس پہ بڑا پیارا نقطہ علماء کرام نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت 70,000 فرشتوں کو صبح کے وقت، 70,000 فرشتوں کو شام کے وقت مدینہ طیبہ میں بھیجتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو ایک دفعہ آئے گا دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضری دے کے چلا جائے گا، دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ 70,000 صبح، 70,000 شام۔ یہاں پہ علماء نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ فرشتوں کے لیے اللہ پاک نے بیت المعمور بنایا ہے۔ جیسے ہمارا کعبہ ہے نا، ایسے آسمانوں پہ بیت المعمور ہے۔ تو جب جب فرشتوں کا دل کرتا ہے وہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ وہ طواف کرنے کے لیے کعبہ اللہ کے پاس نہیں آتے، کیونکہ جیسے زمین پر ہمارا کعبہ ہے آسمان پر ان کا کعبہ ہے۔ اے فرشتوں تم زمین پر آتے کیوں ہو جب کعبہ تمہارا الگ ہے، جب تمہیں اوپر عبادت کرنے کی اجازت ہے، جب تم سجدے آسمان پہ کر سکتے ہو، قیام کر سکتے ہو، رکوع کر سکتے ہو، پھر زمین پہ 70,000 صبح اور 70,000 شام کیا لینے آتے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک نے ہمیں بیت المعمور تو الگ دے دیا ہے، لیکن خدا نے ساری کائنات میں محمد ایک ہی بنایا ہوا ہے۔ امت خضرا تمہارا بھی وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہے، لیکن تمہاری قسمت کی معراج یہ ہے ہمیں ایک بار آنے کی اجازت ملتی ہے، تمہیں تمہارے نبی سال میں کئی بار اپنے پاس بلا لیتے ہیں، تمہاری خوش نصیبی ہے۔ اس طرح کے لوگ سوال جواب کرنے والے یہ کرتے رہتے ہیں۔ ہر دور میں اللہ پاک نے وہ مرد کلندر بھیجا کہ جس نے آگے اسلام کی کھوئی ہوئی طاقت، کھویا ہوا وقار بحال کی۔ آج لوگ سید اعلیٰ حضرت کے نام پہ پلنے والے امام احمد رضا خان کے ٹکڑے کھا کے جوان ہونے والے اور امام اعلیٰ حضرت کے ٹکڑوں پہ اپنی نسلوں کو پالنے والے بھی بعض لوگ علمیت کے گھمنڈ میں آ گئے، بہر گئے، لیکن سید اعلیٰ حضرت کا علم تولنا تو دور کی بات ہے، پڑھنے والے، مطالعہ کرنے والے آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکے کہ ہم سید اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھیں، ان کی شاعری پڑھیں، ان کی تحقیقات پڑھیں، ان کے رسائل پڑھیں، ان کے فتاوی جات پڑھیں۔ ان فتاوی جات کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے اس بندے کو، اس مرد کلندر کو خالق کے کائنات نے عام انسانوں جیسی عقل نہیں دی تھی۔ مفتی امجد الیاسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کیا کہ حضور اب ترجمہ لکھیے، ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ترجمہ لکھتے ہیں۔ ترجمہ لکھنے کا انداز کیا تھا؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم کاغذ قلم لے کے بیٹھتے، آیت پڑھتے، سید اعلیٰ حضرت جیسے بالکل نارمل انداز میں قرآن پڑھتے جاتے، ترجمہ بولتے جاتے، ہم لکھتے جاتے، اور بعد میں ہم جب جا کے اس کی تخریج کرتے ہیں پتہ چلتا کہ ایک ایک لفظ کے اندر 50 تفسیروں کا حوالہ موجود ہوتا تھا۔ ہم حیران رہ جاتے کہ یہ کون سی اللہ پاک نے کون سی ذہنی صلاحیت سے نوازا ہوا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ قرآن میں اللہ پاک نے ابتدا میں فرمایا، ایک مثال میں آج کرتا ہوں، بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے وقت کے شیخ القرآن، مفسر قرآن جب اس آیت کا ترجمہ کرنے لگے تو انہوں نے یہی ترجمہ کیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر۔ آگے خبر یہ دی گئی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بعضوں نے یہ ترجمہ کیا کہ جنہوں نے کفر کیا اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بعضوں نے یہ ترجمہ کیا جو کافر ہو گئے اب ایمان نہیں لائیں گے۔ ہر ایک نے ترجمہ سے ہی کیا۔ اس طرح مستشرقین اور اس طرح کے جو دوسرے فرقے تھے ان کو موقع ملا، انہوں نے قرآن پہ اعتراض کیا،
کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ کافر کبھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے جو صحابہ پہلے حالت کفر میں تھے پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، یا تو کہو کہ وہ مسلمان ہیں ہی نہیں۔ اگر ان کو مسلمان مانتے ہو پھر قرآن کو سچا کیسے کرو گے؟ قرآن کہتا ہے، ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ کافر کبھی مسلمان نہیں ہوں گے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کبھی بھی کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ ان الذین کفروا کا یہی ترجمہ کیا سب نے ترجمہ کرنے والوں نے، جنہوں نے اردو میں ترجمہ کیا، جنہیں اپنی علمیت کا بڑا دعویٰ تھا، جنہوں نے صرف بڑی مضبوط پڑھی ہوئی تھی، نحو جن کی بڑی مضبوط تھی، گرامر جن کی بڑی مضبوط تھی، جو اپنے آپ کو صرف معقولات کا نہیں منقولات کا بھی عالم کہتے تھے، جن کی ولایت کے دعوے دار کے لوگ، جن کے مرید تھے، مرید اپنے شیخ کا ترجمہ پڑھ گئی، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کس کو کیا جواب دوں، کہ انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ جو کافر ہے، جس نے کفر کیا، یا کسی نے یہ لکھ دیا کہ جو کافر ہو گیا، اب آپ اسے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اے محبوب کو کلمہ نہیں پڑھیں گے، یہ خبر دے دی قرآن میں۔ جبکہ دوسرے مقام پہ تو اللہ پاک محبوب کو فرماتا ہے ہم نے آپ کو بھیجا اس لیے ہے کہ آپ ڈر سنائیں۔ یہاں کہہ رہا ہے قرآن کے ترجمے کے مطابق جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لوگ کلمہ نہیں پڑھیں گے، جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کلمہ پڑھیں گے اور کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے مفسر جب بحث رہے تھے، اسلام کی عزت اور ناموس پہ حملہ ہو رہا تھا، قرآن کے دفاع کے لیے کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا، سید اعلیٰ حضرت میدان میں آئے، انہوں نے ایک لفظ کے اندر وہ ترجمہ کیا جو سابقہ عربی تفسیر لکھنے والے 36 مفسروں نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہوا تھا۔ 36 تفسیر کو ایک جملے کے اندر بند کر دیا۔ الذین، اس میں جو الف لام ہے پڑھا تو انہوں نے بھی تھا، عہد ذہنی کیا ہوتا ہے، عہد خارجی کیا ہوتا ہے، استغراقی کیا ہوتا ہے، جنسی کیا ہوتا ہے، لیکن ترجمہ کرتے ہوئے مت ماری گئی کہ ترجمہ تو وہ کریں جو اس کے شجان شان ہے، جو یہاں اللہ زینہ کا معنی بنتا ہے وہ تو کرے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فی البدیع فوراً اس کا ترجمہ لکھوایا، اور ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے لکھوایا یہ نہ لکھو کہ جو کافر ہوئے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اب برابر ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے مسلمان نہیں ہوں گے، میں یہ نہ لکھو، یہ لکھو کہ جن کی قسمت میں کفر ہے، کیا ترجمہ لکھوایا؟ جن کی قسمت میں کفر ہے، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ان کو اللہ پاک نے خاص کر کے کہا کہ محبوب جن کی قسمت میں کفر ہے، اب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ کبھی مسلمان نہیں ہوں گے۔ جب بڑے بڑے بہت گئے، اسلام کی قرآن کی عزت حرمت پہ حملے کرنے والوں نے جب حملے کیے، ایک مرد کلندر آیا جس نے 36 تفاسیر کی ساری عبارتوں کو، کئی صفحات کے علم کو ایک جملے میں بند کر کے سب سے ایمان کی حفاظت کا ذمہ لیا۔